کسی نے میدان جنگ میں فتح حاصل کی، انہوں نے کہا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ چلیے بات یہاں تک تو ہو گئی، لیکن کوئی ہار گیا، انہوں نے کہا ان کے مقدر میں بھاگنا لکھ دیا تھا۔ سورج ٹمپریچر پھینکتا ہے، پانی گرم ہوتا ہے، ویپر بنتا ہے، بھاپ بنا، اوپر کو اڑا، ہوا لے گئی، برسات ہوئی، بارش ہوئی، پانی بہہ گیا۔ یہ ایکشن اور ری ایکشن ہے، اس میں کوئی چیز بیچ میں نہیں آ سکتی کہ جو برستی ہوئی بارش کو روک دے یا ٹمپریچر کو ڈیکریز کر دے۔ یہ ہوا ایکشن اور ری ایکشن کا فلسفہ اللہ کے ہوتے ہوئے، یعنی اللہ نے یہ پوری دنیا بنائی اور بنانے کے بعد ایکشن اور ری ایکشن کے حوالے کر کے اب وہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، اس میں بیچ میں کوئی مداخلت جو ہے وہ قدرت کرنا گوارا نہیں کرتی، لہذا ہم عمل میں آزاد ہیں، جو چاہے کریں۔ تو یہ ہوا تدبیر کے دو ڈپارٹمنٹ، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بس عمل ہے، اور عمل کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ کہ کوئی طاقت نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی گاڈ نہیں، لہٰذا تم آزاد ہو، جو چاہے اس دنیا میں کرو، تم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں نہیں، خدا تو ہے مگر وہ حرام کر رہا ہے، اب اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے، پوری یونیورس کو اس نے گوئنگ آن چلا کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کارخانہ کس طرح یہ فیکٹری کائنات کی چل رہی ہے، ایٹومیٹک سب سسٹم ہے، لہٰذا کوئی بھی کیلکولیشن میں اس کے غلطی نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو کسی کو ڈسٹرب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہوا ایک۔ دوسرا ہے وہ ہے تقدیر، یعنی اس پوری کائنات میں، اس یونیورس کے اندر کوئی شے ایسی نہیں جو خدا کے حکم کے بغیر حرکت کرتی ہو، لہٰذا یہ پوری کائنات جو ایکشن میں ہے وہ سب خدا کے کنٹرول میں ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ حضرت انسان بھی اپنی مرضی سے اس دنیا میں کوئی کام نہیں کرتا، یہ سوتا ہے تو حکم خدا سے، جاگتا ہے تو حکم خدا سے، چلتا ہے تو حکم خدا سے، بولتا ہے تو حکم خدا سے، سوچتا ہے تو حکم خدا سے۔ یہاں تک تو بات کو سمجھنے میں آنے والی تھی، مگر آگے جو بات یہ بڑھی، اب اس نے یہ کہا اس نے نماز پڑھی تو حکم خدا سے، اس نے شراب پی تو حکم خدا سے، جب اس نے قتل کیا تو حکم خدا سے، یہ فیل ہو گیا تو حکم خدا سے، یہ پاس ہو گیا تو حکم خدا سے، دکان اس کی ٹھپ پڑ گئی، اللہ کو یہی منظور تھا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چاہے وہ اپنی ہی غلطی تھی مگر اللہ کو منظور ہی یہ تھا، سال بھر تک اسکول میں لڑکا گیا نہیں، فیل ہو گیا، کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں فیل ہو جاؤں۔ آپ نے اندازہ لگایا، گیس کھلا ہوا چھوڑ دیا، گھر میں آگ لگ گئی، انہوں نے کہا اللہ کو منظور ہی یہ تھا کہ ایسا ہو جائے۔ اگر کوئی قتل ہوا اللہ کو یہ منظور تھا۔ تو یہ ہوا تقدیر کا مسئلہ، دین کے اندر بھی اور دین کے باہر بھی۔ اسلام کے علاوہ بھی دوسرے مذہب مقدر کے قائل تھے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب بھاگ ہے، مقدر ہے، سب کچھ۔ اور اسلام کے اندر بھی یہی فلسفہ آیا کہ بس جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے۔ شروع میں پبلک کو یہ بات بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے تو ہو رہا ہے، اور کیا ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ نکالا بعد میں وہ بڑا بھیانک تھا۔ کسی نے اگر نماز پڑھی، انہوں نے کہا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ کسی نے میدان جنگ میں فتح حاصل کی، انہوں نے کہا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ چلیے بات یہاں تک تو ہو گئی، لیکن کوئی ہار گیا، انہوں نے کہا ان کے مقدر میں بھاگنا لکھ دیا تھا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اس کا رزلٹ نکلتے نکلتے وہاں تک نکلا کہ جو صاحبان کمال تھے، جن کا اچھا کریکٹر تھا، جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اس کو بھی یہ کہہ کے انہوں نے چالو کر دیا کہ جی ہاں اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ کیا کرے اس میں؟ نماز نہ پڑھتے تو کیا کرتے، رکوع میں زکوٰۃ نہ دیتے تو کیا کرتے، سجدے کو طول نہ دیتے تو کیا کرتے، اللہ نے مقدر ہی میں لکھ دیا تھا۔ تو لہٰذا میدان جنگ میں جم گئے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ مولانا شبلی جیسا محقق ہمارے اس پیریڈ کا، وہ اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ خیبر کے دروازے کو جو فتح کیا تو بڑے بڑے بہادر آدمی گئے، مگر پلٹ کے سب آئے، 39 ڈیز پاس ہو گئے اور کوئی خیبر کو فتح نہ کر سکا۔ اگلا جملہ لکھتے ہیں خیبر کو فتح نہ کر سکا چونکہ قضاء و قدر میں خیبر کی فتح علی کے مقدر میں لکھ دی تھی۔ نے اندازہ لگایا، اس سے رزلٹ یہ نکالا
کہ قضاء و قدر نے، یہ جملے ہیں الفاروق کے، مگر قضاء و قدر نے خیبر کی فتح کو علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی جو خیبر فتح نہ کر سکے ان کے بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ خدا ایسا الیکٹرونک طریقے سے کام چلا رہا تھا کہ بیچارے جو بہادر تھے وہ پلٹ کے ایک دم پلٹ کے آ جاتے تھے، چاہتے بھی تھے بڑھے مگر فرشتے پکڑ کے گھسیٹ لیتے تھے، اور علی جیسا کمزور آدمی کہ جس کی آنکھیں دکھی ہوئی تھی، نہ جانے کس طرح ان کو پش کر دیا اور ہاتھ کو بڑھا کے خیبر کھینچ لیا۔ قضاء و قدر مقدر میں خیبر کی فتح ان کے لکھ دی، ان بیچاروں کے نام نامہ اعمال میں بدنامی، بزدلی، فرار، اور ان کے نام میں کامیابی۔ تو یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، ادھر میں مثال کے طور پر آ گیا۔ تو اگر حقیقتاً یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ جتنے بھی کارنامے ہوئے وہ سب قضاء و قدر نے، تقدیر نے، مقدر میں لکھ دیے تھے، تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ایک آئٹم کو ہم ریورس گیئر میں پلٹ کے ذرا غور کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے عظیم خاندان میں پیدا ہوئے، مقدر۔ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ، مقدر میں لکھ دیا گیا۔ آنکھ کھولی تو نبی کی گود دیکھی، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں ہوئے، اللہ نے مقدر لکھ دیا۔ بھوک لگی تو نبی نے لعاب دہن چسایا، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ تمام علوم لدنی، زمین و آسمان کے علوم ان کے سینے میں ڈال دی، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ بچپن میں نبی کے سینے پہ سوئے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ نبی کے ساتھ ساتھ رات دن گزارے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ سب سے پہلے جو وحی کی اطلاع ہوئی ان کو ہوئی، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ سب سے پہلے نبی کی دعوت اسلام پر لبیک کہی، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ جب بدمعاش بچوں نے ان کو مارنا چاہا تو انہوں نے بچا لیا، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ شب ہجرت نبی کے بستر جو قتل گاہ نبوت بنا ہوا تھا اس پر چین کی نیند سو گئے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ بدر کے یہ فاتح، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ احد میں جیتنے والے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ خندق کو پاٹنے والے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ خیبر کے اکھاڑنے والے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ قرآن کے مدبر، مقدر میں لکھ دیا۔ قرآن کے مفسر، مقدر میں لکھ دیا۔ مباہلہ کے فاتح، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ نفس رسول، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ زوج بطول، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ معلم جبرائیل، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ حاکم رضوان، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ کوثر کے مالک، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ جنت کے تقسیم کرنے والے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ تو دوسروں کے مقدر کیوں پھوٹ گئے؟ اللہ کو کیا سوچی تھی کہ ایک ہی حصے میں سب کچھ چلا جا رہا ہے اور دوسروں کا خیال تک نہیں؟ اندازہ لگائیے کہ صرف ایک ہی حصے میں سب کچھ چلا جا رہا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ تو آخر دوسرے بھی تو تھے، اللہ تو عادل ہے۔ اگر ہم ڈسٹریبیوشن کریں اور اپنے کو دیں تو آخر معبود کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ صرف سامنے ہی جو کچھ بھی ہے وہ ایک ہی کو دیا چلا جا رہا ہے؟ تو معلوم ہوا ہے کہ کسی کے فضائل کے رخ کو موڑنا ہو تب مقدر کا نام لکھ دو، اور مجرموں کے چہرے پہ نقاب ڈالنی ہو تب مقدر کا نام لکھ دو۔ کہ یزید کے بیچارے کے مقدر ہی میں یہ لکھ دیا تھا کہ وہ قتل حسین کرے، ورنہ بڑا شریف آدمی تھا، کیا کہتے ہیں۔ تو جناب یہ ہوئے تدبیر اور تقدیر۔ تو میری تقریر یہاں تک آئی تھی، یہاں تک کہ تقدیر ایک شے، تدبیر ایک چیز۔ تدبیر ایکشن، عمل۔ اس عمل کے دو حصے ہیں، ایک وہ کہ جو یہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں لہذا تم آزاد ہو جو چاہے کرو، ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا تو ہے مگر اس پوری کائنات کو وہ بنا کے اب سو گیا ہے، آرام کر رہا ہے، لہٰذا وہ انسان کو ڈسٹرب نہیں کرتا، لہٰذا انسان آزاد ہے جو چاہے کرے۔ یہ ہوا تدبیر۔ تقدیر کیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ مجبور ہیں، چاہے ہم اچھا کریں یا برا کریں وہ سب من جانب اللہ ہے، انسان مجبور محض ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں یہاں ایک لفظ بولی جاتی ہے مجبور محض، اور وہاں لفظ بولی جاتی ہے مختار کل، یعنی سب کچھ ہول سول اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کرے، انسان مختار کل، اور یہاں انسان مجبور محض، بس بیچارہ مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، جو چاہتے ہیں وہ کرے۔ چاہے وہ میر تقی میر کا وہ مشہور و معروف شعر، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہتے ہیں سو آپ کیا، ہم کو ابس بدنام کیا۔ یہ ایک طنز ہے، ٹاؤنٹ ہے گویا اس نظریے پر کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی،
جو چاہتے ہیں آپ کیا، ہم کو بس بدنام کیا، جو چاہ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں ہمیں کہ تم نے یہ شراب پی، تم نے قتل کر دیا، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے وہ گناہ کیا، لہذا ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہتے ہیں سو آپ کیا، ہم کو بس بدنام کیا۔